بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کا ہمارا موضوع حابیل اور قابیل کے حوالے سے ہے۔ تاریخ کے علماء کا بیان ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہر عمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، اور چونکہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پر منحصر تھے تو آپس میں نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیودا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور حابیل کا اکلیمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا۔ قابیل اس پر راضی نہ ہوا، اور چونکہ اکلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اس لیے اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لہٰذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ قابیل کہنے لگا یہ تو آپ علیہ السلام کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی مقبول ہو جائے وہی اکلیمہ کا حقدار ہے۔ اس زمانے میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی تو اس کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا جایا کرتی، اور جس کی قبول نہ ہوتی اس کو نہ کھاتی۔ قابیل نے ایک انبار گندم اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ دونوں نے یہ کہہ کر قربانی پیش کی کہ اے اللہ، جو اکلیمہ کا زیادہ حقدار ہے اس کی قربانی قبول فرما۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل کے دل میں بہت بغض و حسد پیدا ہوا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، قابیل نے حابیل کو دھمکی دی کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، جس کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ہے اور آپ سنا دو ان کو قصہ آدم کے دو بیٹوں کا، جبکہ دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی، اور ان میں سے ایک کی تو مقبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی۔ وہ دوسرا کہنے لگا کہ میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا۔ اس ایک نے جواب دیا اللہ تعالیٰ متقیوں کا عمل قبول کرتے ہیں، اگر تو مجھ پر میرے قتل کرنے کے لیے دست درازی کرے گا تب بھی میں تجھ پر تیرے قتل کرنے کے لیے ہرگز دست درازی کرنے والا نہیں۔ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یوں چاہتا ہوں کہ تم میرے گناہ اور اپنے گناہ سب اپنے سر رکھ کر تو دوزخیوں میں شامل ہو جائے، اور یہی سزا ہوتی ہے ظلم کرنے والوں کی۔ ناظرین گرامی، تو حابیل نے قتل کی دھمکی پر قابیل سے کہا کہ مجھے کیوں قتل کرو گے؟ تو قابیل نے کہا اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی اور میری قبول نہ ہوئی، اور تو اکلیمہ کا مستحق ٹھہرا، اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابیل کے اس قول کا یہ مطلب ہے کہ قربانی کو قبول کرنا اللہ عز و جل کا کام ہے، وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو متقی ہوتا تو تیری قربانی بھی قبول ہوتی، یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے قوی و توانا ہوں، یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے قتل کرنے کا گناہ اور تیرا گناہ یعنی جو اس سے پہلے تو نے کیا کہ والد کی نافرمانی کی، حسد کیا اور خدائی فیصلے کو نہ مانا، یہ دونوں قسم کے گناہ تیرے اوپر ہی پڑ جائیں تو دوزخی ہو جائے۔ قابیل تمام گفتگو کے بعد بھی حابیل کو قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا، اور اس کے نفس نے اسے اس پر راضی کر لیا۔ چنانچہ قابیل نے حابیل کو کسی طریقے سے قتل کر دیا، لیکن پھر حیران ہوا کہ اس کی لاش کو کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا، دنیا میں یہ پہلا قتل تھا۔ مدت تک لاش کو اپنی پشت پر لادے پھرتا رہا، پھر جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کو کورید رہا تھا۔ چنانچہ یوں ہوا کہ دو کوے آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کورید کر کھڈا کھودا، اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے،
چنانچہ اس نے زمین کھود کر دفن کر دیا۔ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین پر زلزلہ ہوتا رہا، پرندوں اور درندوں میں بے چینی پھیل گئی۔ قتل کرنے سے پہلے قابیل کا رنگ بہت گورا تھا، اپنے بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا رنگ سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ کے واپسی ہونے پر قابیل سے پوچھا کہ تیرا بھائی کہاں ہے؟ قابیل نے کہا مجھے نہیں پتا کہ میرا بھائی کہاں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اسے قتل کر چکا ہے، اسی لیے تیرا جسم سیاہ ہو چکا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ جان کر بے حد رنج ہوا، یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں آپ علیہ السلام 100 برس تک مسکرائے نہیں۔ 100 برس کے بعد آپ علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی گئی، یعنی آپ کو کہا گیا کہ اللہ آپ کو زندہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور بیٹے سے نوازے گا۔ تب جا کر حضرت آدم علیہ السلام مسکرائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور بدنصیب اکلیمہ کو لے کر یمن کے سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا اس کی پوجا کیا کر۔ چنانچہ قابیل دنیا میں وہ پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پوجا کی۔ روح زمین پر یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا۔ اور حدیث شریف میں یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح زمین پر قیامت تک جو بھی شخص ناحق قتل ہوگا، اس کے قتل کا عذاب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل پر بھی ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے اسی نے قتل کی ابتدا کی تھی۔ جس طرح قتل کرنے والے کو قتل کا عذاب ہوگا، اسی طرح قتل کی ابتدا کرنے والے کو بھی عذاب ہوتا رہے گا۔ تو ناظرین گرامی، قابیل کا انجام کچھ یوں ہوا۔ منقول ہے کہ اس کے ایک اپنے ہی لڑکے نے جس کا نام نابینا تھا، اس کو سر پر پتھر مار کر قتل کر دیا۔ یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پوجا کرنے والا کفر و شرک کی حالت میں اپنے ہی لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی بار ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔